میں اپنی بھتیجی کے ہمراہ فیکٹری سے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی اور شام کے ڈھلتے ہوئے سائے میرے اندر خوف پیدا کر رہے تھے۔ میں نے تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ فیکٹری کی راہ میں آنے والے جنگل سے جب میرا گزر ہوا، اچانک میں نے اپنے ہاتھ میں جھٹکا محسوس کیا۔ جب میں نے اپنے ساتھ میں موجود بھتیجی کی جانب دیکھا تو وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری 13 سالہ بھتیجی میں اس قدر طاقت آ گئی تھی کہ وہ مجھ سے خود کو چھڑوا کر جنگل کی طرف بھاگی۔ میں اس کی اس حرکت پر بڑی پریشان ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جنگل میں کہیں دور تک نکل جاتی، میں نے جلدی سے جا کر اسے پکڑ لیا، مگر وہ خود کو مسلسل چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ اسے پکڑنا میرے لیے محال ہو رہا تھا۔ پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا، میری بھتیجی فائزہ نے میری ہتھیلی پر کاٹ لیا۔ تکلیف کی شدت سے میں تو بلبلا اٹھی۔ جب میں نے اپنے ہاتھ پر موجود اس کے دانتوں کے نشان کو دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ خوف کے مارے میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں آ گئیں، حواس کھونے لگے۔ جہاں میری بھتیجی فائزہ نے مجھے کاٹا، وہاں ایک ایسی تحریر لکھی ہوئی تھی جسے پڑھ کر میری روح لرز گئی۔ میرے ہاتھ پر لکھا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہو، یہ میری ہے۔ مجھے سمجھ نہ آیا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھ پر سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے جب فائزہ کو دیکھا تو وہ مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اسے اپنی جانب گھورتے دیکھ کر مجھے بہت عجیب محسوس ہوا، مگر میں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خود کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ تیز چلنے سے میرا تنفس بحال نہ ہو رہا تھا، مگر مجھے اس بات کی کوئی فکر نہ تھی۔ مجھے جلدی گھر پہنچنا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے پر پہنچ کر سانس لیا۔ میرا دماغ اس قدر شل ہو رہا تھا کہ میں نے تیزی سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ جب بھائی جان نے دروازہ کھولا، وہ مجھ پر بھڑکنے لگے۔ انہوں نے کہا، تمہارے پیچھے ایسا کیا لگا ہے جو تم اتنے برے طریقے سے دروازہ پیٹ رہی ہو؟ میری سانسیں اتنی پھولی تھی کہ میں بھائی جان کی کسی بات کا جواب نہ دے سکی۔ خوف سے نڈھال تھی۔ فائزہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگی جو اب نارمل ہو چکی تھی۔ جلدی سے جا کر میں نے پانی پیا۔ جب میں نے گلاس کو تھاما تو اپنے ہاتھ پر موجود فائزہ کے دانتوں کے نشان کو دیکھنے لگی، مگر اب وہ اور اس جگہ پر موجود تحریر بالکل مٹ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور ٹوٹ گیا۔ آواز سن کر بھائی جان اندر آئے۔ ہوا کیا ہے؟ وہ پریشان ہو گئے۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے گلاس اٹھا کر دوبارہ پانی بھرا۔ وہ مجھے ابھی بھی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر میرے پاس ان کی کسی بات کا جواب نہ تھا، نہ کوئی ثبوت تھا۔ وہ یقیناً میری ذہنی حالت پر شک کر رہے تھے، میں نے خاموش رہنے میں ہی بہتری جانی۔ جو ہی کمرے میں جا کر بیٹھی تو میری 13 سالہ خوبصورت بھتیجی فائزہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑا ڈر لگا، مگر خود پر قابو رکھتے ہوئے میں اسے پیار کرنے لگی۔ وہ اس بات پر ضد کر رہی تھی کہ وہ رات کو میرے ساتھ سوئے گی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، اسی لیے تم جا کر اپنے ابو کے ساتھ سو جاؤ، مگر وہ میری بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ بن ماں کے بچی تھی، اسے ڈانٹنا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیٹنے کی اجازت دے دی، کیونکہ میں جان گئی تھی جو حرکت فائزہ نے کی ہے وہ اس کی ہرگز نہ تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی، میں نے بھی سونا مناسب سمجھا۔ آنکھیں بند کی تو اپنی زبان پر قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا تو دوبارہ سے میرے ہاتھ پر موجود تحریر کا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ جہاں فائزہ نے مجھے کاٹا تھا، مجھے وہاں جلن محسوس ہو رہی تھی۔ تپش کی وجہ سے نیند نہ آ رہی تھی۔ میں کمرے میں موجود کوئی دوائی ڈھونڈنے لگی جو میں زخم پر لگا کر سکون محسوس کر سکتی۔ جو ہی دوائی لگانی شروع کی تو اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ فائزہ کو اندھیرے میں بہت ڈر لگتا تھا، اسی وجہ سے میں نے جلدی سے موم بتی ڈھونڈنی شروع کی تاکہ کمرے میں روشنی کر سکوں۔ جو ہی موم بتی کو اٹھانے کے لیے میں نے قدم پلنگ سے اتار کر زمین پر رکھے، میں نے کندھوں پر ہاتھوں کا بوجھ محسوس کیا۔ جب گردن موڑ کر دیکھا، فائزہ میرے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ مجھے تو اپنا آپ چھڑوانا مشکل لگا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ بالکل آگ کی طرح تپا ہوا تھا۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں چیخ کر کسی کو مدد کے لیے بلا سکوں، مگر مجھے اپنا آپ بے بس لگا۔ اچانک مجھے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی، جس میں موجود واضح الفاظ کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ بہت جلد تم اپنی بھتیجی فائزہ کی شادی مجھ سے کرواؤ گی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ پھر اچانک فائزہ اتر کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میری گردن کو اس قدر زور سے دبوچا کہ سانس لینا محال تھا۔
اور وہ اس قدر زور سے رونے لگی کہ میں پریشان ہو کر اسے چپ کروانے لگی۔ آخر یہ سب فائزہ کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ تبھی اس کے رونے کی تیز تیز آواز سن کر بھائی جان کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے ہوش کی دنیا میں واپس لائے، جبکہ فائزہ کو روتا دیکھ کر میں سکتے میں تھی۔ جب میں نے انہیں اپنے سامنے دیکھا تو ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ فائزہ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان تھی، مگر اب وہ بالکل خاموش تھی۔ جو ہی میرے قریب آنے کی کوشش کرتی میں اسے خود سے دور کر دیتی۔ بھائی جان کو میری یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا، شاید تم خواب میں ڈر گئی ہو، اسی لیے اب سکون سے سو جاؤ۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ فائزہ کی ہوئی حرکت نے مجھے بہت زیادہ خاموش کر دیا تھا۔ مجھے اپنے خیالوں میں گم دیکھ کر بھائی جان نے کندھا زور سے جھنجھوڑا، جس سے میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔ انہوں نے کہا، میں فائزہ کو لے کر جا رہا ہوں، تم سکون سے سو جاؤ۔ وہ کمرے سے چلے گئے تو میں دروازہ بند کرنے کے لیے جوں ہی اٹھی، میں نے اپنے قدموں میں چبھن محسوس کی اور جوں ہی پیر کا معائنہ کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو منہ سے چیخ نکلی، کیونکہ پیروں میں کانچ چبھے ہوئے تھے۔ پیروں پر لگے کانچ کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے کانچ کے ٹکڑوں کو پاؤں سے الگ کیا۔ یہ سب کرتے ہوئے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا، مگر کانچ کے ٹکڑے جو کہ پیر میں چبھے ہوئے تھے، انہیں خود سے دور کرنے کے بعد دوائی لگا کر پٹی باندھ دی۔ خوف کے مارے نیند آنکھوں سے کوسوں دور جا بیٹھی تھی۔ مسلسل نگاہوں کے سامنے کچھ دیر پہلے والا منظر لہرا رہا تھا۔ پھر رات کے کس پہر نیند کا غلبہ طاری ہوا، معلوم نہیں۔ اگلی صبح ایک نیا امتحان لے کر زندگی میں آئی۔ میری آنکھ بھائی جان کے شور سے کھلی۔ مجھ سے تو چلنا محال تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بھائی جان کے پاس پہنچی تو وہ اپنا سر تھامے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس سے میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے کہا، میں نے فائزہ کو پورے گھر میں تلاش کر لیا ہے، مگر وہ کہیں بھی موجود نہیں۔ میں نے گلی محلے والوں سے بھی پوچھا، مگر کسی کو فائزہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ رات کو تو وہ میرے پاس ہی تھی، مگر جب صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ میرے پاس نہ تھی۔ اللہ جانے میری بیٹی کہاں چلی گئی۔ اچانک رات والا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا اور وہی سرگوشی سنائی دی، تم بہت جلد میری شادی فائزہ کے ساتھ کرواؤ گی۔ مجھے پریشانی ہوئی، مگر میں نے بھائی جان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہوں، ہماری فائزہ جلدی مل جائے گی۔ میں نے انہیں تسلی تو دے دی تھی، مگر خود سمجھ نہ آیا کیا کروں۔ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو سامنے چمکتا نمبر دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میری فیکٹری کے سپروائزر کا فون آ رہا تھا۔ فون جب میں نے ریسیو کیا تو جو خبر سماعت میں پڑی وہ سن کر اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے انہیں جلد آنے کا بتا کر فون بند کر دیا۔ بھائی نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے بتایا، سپروائزر کا فون آیا تھا، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ فیکٹری کے قریب جنگل سے انہیں فائزہ بے ہوش پڑی ملی ہے۔ کیونکہ میرے ساتھ فائزہ فیکٹری آتی جاتی رہتی تھی تو سپروائزر کو اس کا اچھے سے پتہ تھا، تو انہوں نے مجھے اطلاع دے دی۔ میں فوراً بھائی جان کے ہمراہ فیکٹری کی طرف روانہ ہوئی۔ پیروں میں پٹی باندھے زخم کی وجہ سے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر اپنی بھتیجی کے علاوہ اور کسی چیز کی فی الحال فکر نہ تھی۔ جب ہم جنگل کے قریب پہنچے وہاں سپروائزر پہلے سے موجود تھے، اور بھی کافی لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے فائزہ کی موجودگی کی خبر انہیں دی تھی۔ میں نے فوراً جا کر فائزہ کو سنبھالا اور بھائی جان کے ہمراہ لے کر ہسپتال روانہ ہوئے۔ پورے راستے بھائی جان اس حیرت میں مبتلا رہے کہ بچی گھر سے اٹھ کر جنگل میں کیسے پہنچ گئی۔ مجھے بھی بڑی حیرت تھی۔ میں اسے مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ دنیا سے بے خبر بے ہوشی کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے اس کی باتوں پر غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا کہنا تھا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، مجھے اپنے ابو اور پھپھو کے ساتھ رہنا ہے۔ جانتی ہوں تمہاری دنیا بہت بری ہے، مجھے زبردستی لے جانے کی کوشش نہ کرو۔ جب ہم ہسپتال پہنچے، وہاں موجود ڈاکٹروں نے فائزہ کا معائنہ کیا۔ جو بات انہوں نے ہمیں بتائی وہ سن کر اوسان خطا ہو گئے۔ ڈاکٹر کی اطلاع کے مطابق فائزہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا، اگر فائزہ اسی حالت میں مزید رہی تو اس کے کوما میں جانے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ کچھ دیر بعد جب فائزہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اسے سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ حالت اس قدر بگڑ گئی تھی کہ ہسپتال میں موجود ڈاکٹر نے اسے نشاور ٹیکہ لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ بیچاری سو گئی، مگر وہ ابھی بھی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر بھائی جان کے تو ہاتھ پیر پھول گئے، وہ رونے لگے۔
ساری صورتحال خاصی گھمبیر ہو گئی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد جب فائزہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی، ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ ہم اسے لے کر گھر کو نکلے۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، وہ کسی کے لیے نہیں رکتا۔ کچھ دن تو اچھے گزرے، کوئی بھی ایسا واقعہ نہ ہوا۔ میں نے دوبارہ فیکٹری جانا شروع کر دیا۔ فائزہ کی حالت سنبھلی تو میں نے بھائی جان کا خیال کرتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا شروع کیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب ایک روز اچانک فیکٹری میں فائزہ نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے بہلاتے ہوئے جب اس کی باتوں پر کان دھرے تو وہ کہہ رہی تھی، پھپھو مجھے بچا لے، مجھے یہ تمام جنات دوبارہ لے کر جانا چاہتے ہیں، مجھے شہنشاہ کے سامنے نہیں جانا۔ وہ مسلسل مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی طاقت اسے کھینچ رہی ہے۔ پھر اچانک سے اس قدر زور کی آندھی چلی کہ مٹی اڑ کر میری آنکھوں میں پڑنے لگی۔ میں آنکھوں کو مسل رہی تھی جب اچانک فائزہ نے مجھے چھوا۔ میں نے آنکھیں کھولی، وہاں کوئی دھول مٹی نہ تھی، اور جب میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، فائزہ میرے پاس موجود ہی نہ تھی۔ ایک بار پھر اوسان خطا ہو گئے۔ پھر اچانک سے فیکٹری کے دروازے کے پاس وہ کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ جب میں اس کے پاس گئی تو وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ یوں ہی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنگل کی طرف نکل آئی، جو کہ فیکٹری کے نزدیک ہی تھا۔ میں دیوانوں کی طرح اپنی بھتیجی کو تلاش کر رہی تھی۔ پھر اچانک پورے جنگل میں اس قدر زور سے آندھی چلی کہ دھول مٹی کا ایک پورا گولا غبار اڑتا ہوا مجھے اپنے سامنے دکھائی دیا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے گرد چکر لگانے لگا۔ مجھے اپنا جسم بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے اپنا جائزہ لیا تو خود کو ہوا میں تحلیل پایا۔ میں اپنی ٹانگیں مسلسل ہلا رہی تھی، مگر وہ گولا مجھے کھینچتا ہوا پورے جنگل میں سے گزرتا ہوا کسی سمت لے جا رہا تھا، مگر میں منزل کا تعین کرنے سے قاصر تھی۔ خوف کے مارے حلق میں سوئیاں چبھنے لگی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جو ہی آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں زمین پر جا گری۔ گرنے کی وجہ سے شدید درد محسوس ہوا، مگر فی الحال فائزہ کی فکر تھی۔ اسے پکارنا شروع کیا، جس سے میرا آیت الکرسی کا ورد رک گیا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اس مٹی کے گولے نے دوبارہ سے اٹھا کر ہوا میں تحلیل کر دیا۔ اس قدر عجیب و غریب اور خوفناک صورتحال میں مجھے اپنا دماغ شل ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے پھر سے آیت الکرسی پڑھی تو وہ مجھ سے دور چلا گیا، مگر وہ مجھے اپنے قریب اڑتا محسوس ہو رہا تھا، مگر ورد کی وجہ سے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ پھر اچانک سرگوشیاں سنائی دیں۔ جب میں نے سرگوشیوں پر کان دھرے تو وہ گولا کسی شہنشاہ جنات سے بات کر رہا تھا، اور اس قدر مؤدب انداز میں تھا کہ اس کی باتیں سن کر اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے کہا، شہنشاہ، یہ لڑکی ہمارے ساتھ نہیں آ رہی۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے میں اسے ہاتھ لگانے سے قاصر ہوں۔ دوسری جانب شہنشاہ کی آواز جب کانوں میں پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اسے برگد کے پیڑ کے قریب لے آؤ، اس سے آگے میں خود اسے اپنے دیس میں لے جاؤں گا۔ اس گولے نے ہنستے ہوئے کہا، اب تو میرے پاس ایک آخری طریقہ بچا ہے جس کے ذریعے میں اس لڑکی کو آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ شہنشاہ نے کہا، اب وہ وقت آ گیا ہے، تم اپنے طریقے کو استعمال کرو۔ مجھے بس اس لڑکی کو اپنے پاس اسی وقت موجود دیکھنا ہے، جلدی سے اسے لے کر پہنچو۔ پھر وہ گولا اچانک میرے ارد گرد چکراتا ہوا ایک شکل میں نمودار ہوا۔ وہ جنزادہ تھا۔ اس جن کو اپنے سامنے موجود پا کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد بند کر دیا، اسے ہونکوں کی طرح دیکھتی جا رہی تھی، اور میری اسی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے مجھے قابو کر لیا اور مجھے لے گیا۔ وہ جگہ محض دیکھنے میں برگد کا معمولی پیڑ لگتی تھی، مگر وہاں جنات کی دنیا آباد تھی۔ وہاں موجود تمام جنات اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہاں موجود کچھ تو اس قدر شریر تھے کہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہوئے بھی ہاتھ لمبا کر کے میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میرے ساتھ جو جنزادہ موجود تھا وہ ان سب کو ان تمام حرکات سے روک رہا تھا۔ وہاں کا ماحول اس قدر خوفناک تھا کہ مجھے اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوئیں، مگر مجھے خود پر قابو رکھنا تھا۔ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے اپنے اعصاب کو مضبوط کر رہی تھی، اور میرا یہ تجسس تب ٹوٹا کہ میری یہاں موجودگی کی تک کیا ہے، جب وہاں موجود میں کمرے میں داخل ہوئی اور وہاں اپنے جیسے انسان کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہاں موجود انسان کوئی اور نہیں بلکہ فائزہ تھی، جو کہ شہنشاہ جنات کے بغل میں ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ میں فوراً دوڑ کر بچی کے قریب جانا چاہتی تھی،
مگر شہنشاہ نے اپنا ہاتھ لمبا کر کے مجھے ایسا کرنے سے روکا اور ایک ایسی دیوار بنا دی جس کے پار میں فائزہ کو دیکھ تو سکتی تھی مگر قریب جانے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ جو ہی میں دیوار سے آگے جانے کی کوشش کرتی تو میرا جسم جھٹکے کھاتے ہوئے دوبارہ سے پیچھے ہو جاتا۔ وہاں پر موجود تمام جنات ہم دونوں کی اس بے بسی سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک سے جب میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو وہاں موجود تمام لوگ میری اس حرکت پر تمسخر اڑانے لگے اور شہنشاہ نے کہا، تمہارا یہ ورد یہاں نہیں چلے گا، کیونکہ ہم سب آگ کی پیداوار ہے اور ہم سورج ان کے موکل ہیں، اسی لیے تم اپنے لیے بے ضرر سی کوشش کو ختم کر دو اور میری بات سنو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت ڈر لگا مگر پھر بھی خود پر قابو رکھتے ہوئے بات سننے کی ہمت جمع کی۔ نظریں بار بار فائزہ پر تھیں۔ وہ بچی اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ مجھے پریشانی نے آن گھیرا مگر سوائے صبر کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے شہنشاہ سے دھاڑتے ہوئے پوچھا، ہم دونوں کو یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ تم لوگوں سے ہمارا کوئی کام نہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے یہ فضول بے تکی باتیں نہ بتاؤ، یہ بے معنی باتیں سننے کے لیے تمہیں یہاں لے کر نہیں آیا۔ ہم جنات تم انسانوں کی باتوں میں آنے والے نہیں۔ اور شہنشاہ میرے سامنے اس روپ میں نمودار ہوا جس روپ کو میں نے اپنے کمرے میں رات کے وقت دیکھا تھا، جس کا چہرہ آدھ جلا ہوا تھا۔ اس نے میرے راستے میں بنی ہوئی دیوار کو ختم کرتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں یاد آ گیا ہوگا میں کون ہوں۔ میں نے تمہیں اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا، اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے کرواؤ۔ اس نے فائزہ کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو مجھے اسی وقت پسند آ گئی تھی جب تم اسے لے کر جنگل کے راستے سے جا رہی تھی۔ میں نے تو اسے پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ مجھے تو اسے اسی لمحے اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا مگر مجھے اپنے بڑوں سے رضامندی لینی تھی۔ اب یہاں موجود تمام جنات میرے اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے مزید طاقتور ہو سکوں۔ اس کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شہنشاہ نے مزید کہا، تم تب تک ہماری دنیا سے نہیں جا سکتی جب فائزہ کی شادی مجھ سے نہ کروا دو، اور اگر تم نے اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے نہ کروائی تو میں کبھی بھی تم دونوں کو یہاں سے نکلنے نہیں دوں گا۔ یہ باتیں سن کر مجھ پر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے لیے تو ایسی بے تکی باتوں کا یقین کرنا ہی ناممکن تھا کہ میں انسانوں کی دنیا سے نکل کر جنات کی دنیا میں کھڑی کسی شہنشاہ سے مخاطب ہوں۔ میرے لیے یہ سب کچھ اس قدر نیا اور بے یقینی والا تھا کہ میں نے اپنے طور پر اسے سمجھانا بھی چاہا، بڑی کوشش کی کہ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، میں نے اپنی اس بھتیجی کو یوں تمہارے حوالے نہیں کر سکتی، میرے لیے یہ ناممکن ہے، ہم دونوں کو خدا را جانے دو۔ مگر وہ تو میری بات سننے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اچانک فائزہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ شہنشاہ نے کہا، جب تک شادی نہیں کرواؤ گی نا، میں تمہیں اس لڑکی کی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میرے پاس اب اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میری آنکھوں کے آنسو ہی خشک ہو گئے ہیں۔ جب میں نے اس کی بات مانی تو فائزہ میری نظروں کے سامنے نمودار ہوئی۔ میں اسے اپنے ساتھ لگا کر اسے تسلی دینا چاہتی تھی مگر مجھے شہنشاہ نے اس کے قریب جانے سے منع کر رکھا تھا۔ بیچاری بچی، محض 13 سالہ بچی میری نظروں کے سامنے ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ اچانک سے وہاں کی دنیا بدل گئی۔ ماحول ایسا بن گیا جیسے شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ وہاں موجود تمام جنات نے اس جگہ کو شادی کے ماحول میں بدل دیا تھا اور وہاں موجود لوگ اپنی خوشی کا اظہار مختلف طریقوں سے کر رہے تھے۔ ان کی حرکات دیکھ کر میں ڈری ہوئی تھی مگر سوائے صبر کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہاں موجود تمام جنات نے شادی کے انتظامات مکمل کر لیے اور انتظام دیکھ کر لگا جیسے یہ تمام مسلمان ہیں۔ یہ بات ابھی میرے ذہن میں تھی کہ جب مجھے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی، ہاں ہم سب جنات مسلمان ہیں۔ جب تم یہاں آئی تھی تو شاید تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہمارے شہنشاہ نے تمہارے سامنے سورہ جن کا ذکر کیا جس سے تم شاید اندازہ لگانے سے قاصر ہو، اور یوں میری 13 سالہ غریب اور خوبصورت فائزہ شہنشاہ جنات کی شادی ہونے جا رہی تھی مگر میرے پاس یہ روکنے کے لیے کوئی طریقہ موجود نہ تھا۔ شہنشاہ کی دنیا میں آئے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ گھنٹے گزرے ہیں مگر یہ گھنٹے بھی جیسے صدیوں پر محیط لگتے تھے۔ میں اس دنیا سے فائزہ کے ہمراہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار پھر التجائیہ کوشش کی مگر اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ مجھے بالآخر خاموش ہونا پڑا۔ اس نے کہا،
یہ سب کچھ وعدے کے مطابق ہو رہا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو جا کر اپنے بھائی جان سے پوچھ لینا، اور یہ سب کچھ تمہیں ایک ایسی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے جس کے بارے میں صرف تمہارا بھائی ہی تمہیں بتائے گا۔ اس نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا، اب تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا ورنہ پھر بڑے نقصان کو اٹھانے کے لیے تیار رہو۔ مارے پریشانی کے میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں آ گئیں۔ میں تو یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال کودا کہ یہ تو سورہ جن کے موکل تھے۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے سورہ جن پڑھنا شروع کر دی۔ جو ہی عمل شروع کیا، وہاں موجود تمام جنات میں افراتفری مچ گئی۔ اس قدر تیز آندھی چلی کہ آنکھیں چندے آنے لگی۔ وہاں موجود سب ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے ورد جاری رکھا۔ شہنشاہ کے لیے صورتحال کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ 1 منٹ بھی میں نے اس ورد کو نہ روکا۔ وہاں موجود ماحول بڑا خوفناک ہو گیا، مگر مجھے اپنی اور فائزہ کی جان بچانی تھی، سو میں نے یہ عمل جاری رکھا۔ پھر اچانک وہاں سے یہ سارا منظر غائب ہو گیا اور میں نے فائزہ کے ہمراہ خود کو فیکٹری میں موجود پایا۔ میری بھتیجی میرے سامنے بے ہوش پڑی تھی، مگر میں خود کو اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ میں انسانوں کی دنیا میں لوٹ آئی ہوں۔ جب اچانک سے سپروائزر نے آ کر میرے سامنے چٹکی بجائی تو میں ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے کہا، تم اپنا کام جلدی سے پورا کر لو۔ میں نے کہا، فائزہ اچانک سے بے ہوش ہو گئی ہے، مجھے اسے لے کر ہسپتال جانا ہے۔ سپروائزر نے چھٹی دے دی۔ میں فوراً گھر کو روانہ ہوئی۔ فائزہ کو لے کر جو ہی گھر میں گئی، بھائی بڑے پریشان ہو گئے۔ اتنی جلدی آ گئی، کیا مسئلہ ہوا؟ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ بے ہوش تھی۔ میں نے جا کر فائزہ کو کمرے میں لٹایا اور بھائی جان کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے چہرے پر موجود فکر کو بھانپتے ہوئے انہوں نے پوچھا، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس سوئی ہوئی تھی، میں اسے گھر لے آئی ہوں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس طرح تم نے رخسانہ کے گزرنے کے بعد میری بیٹی کو سنبھالا ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ تم نے اپنے کاموں کو پسے پشت ڈال کر میری بیٹی کا خیال رکھا، اسے پالا، ورنہ اس کی ماں تو اسے پیدا کرتے ہی گزر گئی۔ تم نے ہی فائزہ کو ماں بن کر پالا، میں تمہارا یہ احسان نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، بھائی جان، یہ میرا فرض تھا، اور فائزہ کا خیال اگر میں نہ رکھتی تو کون رکھتا؟ مجھے یہ کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا، یہ سب تو تمہارا احسان ہے، مگر آج تم مجھے پریشان لگتی ہو۔ کیا فیکٹری میں کوئی مسئلہ ہے یا کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ انہوں نے مزید کریدا تو میں روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی اور روتے روتے انہیں فیکٹری سے لے کر جو کچھ پیش آیا ساری رداد سنا ڈالی۔ وہ جو میری بات سن رہے تھے، ان کے چہرے پر پریشانیوں کے نئے آثار نظر آئے، اور پھر میں نے ان سے شہنشاہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کے بارے میں پوچھا۔ وہ کسی بات کا جواب دیے بغیر دیوانہ وار فائزہ کے کمرے کی طرف دوڑے جہاں سے میں نے اسے لٹایا تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو ٹٹولا اور کہا، اس میں نے ایک کالے رنگ کا دھاگا باندھا تھا، وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، مگر میں نے تو کبھی وہ دھاگا نہیں دیکھا۔ آپ نے یہ کب باندھا؟ انہوں نے کہا، جب میں فائزہ کو ہسپتال سے لے کر آیا تھا تب میں نے اس کی انگلی میں وہ باندھا تھا، مگر میں نے تو کبھی غور نہیں کیا۔ اگر آپ مجھے بتا کر وہ دھاگا مجھے دکھاتے تو شاید میں اس کی حفاظت کر سکتی۔ بھائی نے کہا، یہ بہت غلط ہوا، اگر وہ دھاگا نہ ملا تو بہت بڑی دقت ہو جائے گی۔ مجھے سمجھ نہ آیا، آخر آپ مجھ سے چھپا کیا رہے ہیں؟ اب میں تم سے چاہ کر بھی کچھ نہیں چھپا سکتا۔ اب وقت آ گیا ہے تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ اگر میں نے تمہیں ہی پہلے یہ سب کچھ بتا دیا ہوتا تو تمہیں پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑتا، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل گیا میری بہن۔ اب تم ہی میری بیٹی کو بچا سکتی ہو، کیونکہ میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ تب کی بات ہے جب تمہاری بھابھی حاملہ تھی اور فائزہ اس کے پیٹ میں تھی۔ ایک دن میں اسے اپنے بابا جی کے پاس دم کروانے لے گیا، وہ پہاڑی والے مردان شاہ بابا جو کچھ عرصہ پہلے تمہاری بھابھی کی وفات پر بھی آئے تھے۔ جب انہوں نے بھابھی کو دم کیا تو مجھے ایک ایسی بات بتائی۔ انہوں نے کہا، تمہاری بیوی کے اندر پلنے والی بچی پر جن عاشق ہو گیا ہے، وہ اس سے 13 سال کی عمر میں شادی کرے گا، اور وہ ہرگز کوئی معمولی جن نہیں، وہ شہنشاہ ہے، جنات کی دنیا کا بے تاج اکیلا بادشاہ، تو تمہاری بچی پر فدا ہے۔ مجھے شہنشاہ کی کافی عرصے سے تلاش تھی۔ وہ ہم انسانوں کے ذریعے اپنی طاقت کو 2 گنا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ
جنات کی دنیا پر مزید طاقتور ہو کر حکمرانی قائم رکھ سکے۔ اسی لیے میں نے اسے اپنے پاس قابو کر کے رکھا تھا، مگر میرے پاس موجود حواریوں کی غلطی سے وہ یہاں سے رہا ہو گیا۔ وہ اس قدر طاقتور ہو چکا ہے، وہ کسی بھی انسان کو اپنے جنات کی دنیا میں آسانی سے لے کر جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے وہ تمہاری بیٹی کا استعمال کر کے مزید طاقتور ہو جائے، ہمیں ابھی اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جب تمہاری بیٹی کی پیدائش ہوگی تو تم اسے لے کر میرے پاس آنا، ہم بچی کے ذریعے اسے قابو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں نے اس کا چہرہ آدھا جلایا تھا تاکہ وہ ہمیشہ قید رہ سکے، اور ہم اس کے آدھے جلے ہوئے چہرے کے ذریعے سے ہی اسے پہچان سکیں گے۔ وہ میرے سامنے اپنا روپ بدلنے کی کوشش نہیں کر سکے گا، مگر میرے حواریوں نے ایک دن غلطی سے اسے رہا کر دیا، اور اب دیکھو غلطی کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم قابو پا سکتے ہیں۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ جب انہوں نے میری بچی کے ذریعے سے عمل کرنے کا کہا تو مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں وہاں سے لوٹ آیا، میں نے کسی بات پر کان نہ دھرے، اور جب فائزہ کی پیدائش ہوئی تو اس دن تمہاری بھابھی کی طبیعت بے حد بگڑ گئی تھی۔ میں اسے دوبارہ بابا مردان شاہ کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا، مگر طبیعت سنبھلنے میں نہ آ رہی تھی، اور پھر یوں وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ جب پہاڑی والے بابا کو معلوم پڑا کہ میری بیوی نہیں رہی تو وہ دوبارہ سمجھانے کے لیے آئے کہ میں اپنی بچی کے ذریعے سے ان کی مدد کروں تاکہ وہ اسے قابو کر سکیں، ورنہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ تمہاری بچی کی زندگی میں تباہی لے آئے گا، مگر میں نے ان کی پھر سے کوئی بات نہ مانی۔ جب انہوں نے مسلسل انکار سنا تو انہوں نے اصرار کرنا بند کر دیا، اور فائزہ کی سب سے چھوٹی انگلی میں ایک کالے رنگ کا دھاگا باندھ دیا اور مجھے کہا، اس کی دیکھ بھال اس کی پھپھو کے حوالے کر دو۔ دوسری شادی نہ کرنا یہی فائزہ کے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے ہی بچی کا نام فائزہ رکھا۔ میں بس ان کی باتوں کو سنتا گیا کیونکہ مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ خیر، میں نے وہ دھاگا فائزہ کی انگلی سے غصے میں آ کر اتار کر ایک طرف رکھا۔ کافی عرصے دھاگا پڑا رہا، مگر جس دن فائزہ غائب ہوئی تھی میں نے وہ دوبارہ اس کی انگلی میں باندھ دیا، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں مردان شاہ بابا کی باتوں کے بارے میں یقین ہو چلا تھا۔ اور پھر بھائی جان نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کچھ عرصہ پہلے شاہ بابا نے جب فائزہ 7 سال کی تھی مجھ سے پوچھے بغیر شہنشاہ کو قابو کرنے کا فیصلہ کیا، مگر شہنشاہ نے کہا، میں اس لڑکی کو 13 سال کی عمر میں لے جاؤں گا اور اس کی پھپھو ہی میری شادی اس کے ساتھ کروائے گی، کیونکہ اگر اس کی ماں زندہ رہتی تو وہ شادی کرواتی۔ اب جو میری فائزہ کو پالے گا وہی شادی کروائے گا، اور پھر میں طاقتور ہو کر تم انسانوں سے بدلہ لازمی لوں گا۔ یہی باتیں سنا کر وہ اپنی دنیا میں چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے شاہ بابا اسے دوبارہ قابو نہ کر پائے، اور اب دیکھو تمام باتیں حقیقت ہو رہی ہیں۔ جو کچھ تم نے مجھے بتایا یہی سب تو شاہ بابا بتاتے رہے، مگر میں نے کسی بات پر یقین نہ کیا۔ اب دیکھو تمہارے بھائی نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے برباد کر دیا۔ میں بھی تو ان سے بہت عرصے تک ناراض رہا، وہ مجھے سمجھاتے رہے، مگر اب پریشانی اس بات کی ہے کہ میں اپنی بچی کو کھونا نہیں چاہتا۔ تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ جس طرح میں نے شاہ بابا کو ہر بات سے انکار کیا، اب تو یقیناً وہ میری مدد نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں ناراض کر دیا تھا۔ میری بہن، اب تم ہی انہیں منا سکتی ہو۔ بھائی جان کی باتیں سننے کے بعد میں سکتے کی کیفیت میں چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہ آیا، مگر تمام سچائی جانے کے بعد میں نے شاہ بابا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہی اس مصیبت سے چھٹکارا دلوا سکتے تھے۔ میں نے جلدی سے فائزہ کو تیار کیا اور بھائی جان کے ہمراہ پہاڑی والے بابا کے پاس چلی گئی۔ کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہم اس جگہ موجود تھے۔ بھائی جان نے مجھے اشارے سے بہت سے لوگوں کے درمیان گھرے ہوئے ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ شاہ بابا ہیں۔ میں انہیں لمبے عرصے بعد دیکھ رہی تھی تو شکل یاد نہ رہی، مگر جب دیکھا تو میرے ذہن پر ان کے نقوش لہرائے۔ ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ اپنے مسائل بیان کر رہے تھے۔ میں نے وہاں موجود ایک حواری سے کہا، مجھے شاہ بابا سے اکیلے میں ملنا ہے، اور بھائی جان کا حوالہ بھی دیا۔ پھر جب اس حواری نے شاہ بابا کے کان میں جا کر میرے الفاظ دہرائے، انہوں نے آنکھیں بند کر کے اچانک سے کھولیں، مجھے دیکھا اور وہاں موجود لوگوں کو انہوں نے جانے کا کہا اور خود ایک طرف بنے حجرے میں چلے گئے۔ ان کے حواریوں نے وہاں موجود بیٹھے لوگوں کو رخصت کیا۔ میں جب شاہ بابا کے کمرے میں داخل ہوئی وہاں بہت سکون تھا۔ مجھے وہاں اپنے اندر سکون کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔
ان کا چہرہ اس قدر پرنور تھا کہ جی چاہا میں بس انہیں دیکھتی جاؤں۔ ان کے سامنے جا کر بیٹھی تو انہوں نے کہا، میں نے تمہارے بھائی کو بہت عرصہ پہلے سمجھایا تھا مگر اس نے میری ایک نہ مانی۔ اب جب ہر کام میرے بس سے باہر ہو گیا تو وہ مجھ سے مدد مانگنے کے لیے تمہیں دیوار بنا کر لے آیا ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں اس نے تمہیں کیوں بھیجا ہے، مگر اب میں کچھ نہیں سنوں گا۔ جس طرح اس نے میری نہ سنی تھی وہ تمہارے ذریعے سے مجھے منانا چاہتا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اس بچی کو مشکل سے آزاد کروا دیں، وہ بہت بڑی مشکل میں ہے۔ میرے بھائی نے اپنی نادانی میں آ کر اپنی بیٹی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ شاہ بابا نے کہا، سب کچھ میرے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے جانے کو کہا مگر میں نے جب انہیں شہنشاہ کی دنیا کے جانے کے بارے میں بتایا تو وہ یہ سن کر حیران ہو گئے۔ میں نے سارے واقعات تفصیل سے سنا دیے تھے تو انہوں نے کہا، اب تم ہی ہو جو فائزہ کو مصیبت سے نکال سکتی ہو۔ فائزہ میرے ساتھ بیٹھی تھی، وہ مسلسل مجھ سے اس جگہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی مگر میرے پاس کوئی جواب نہ تھا کیونکہ میں 13 سالہ ننھی بچی کے ذہن پر اثر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ مجھے فائزہ کے ساتھ محو دیکھ کر شاہ بابا نے اچانک اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کر پھونکا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا، میں نے اسے اپنے دم کے ذریعے سے کچھ دیر کے لیے سلا دیا ہے تاکہ میں اپنے عمل کو پورا کر سکوں۔ مجھے ان کی باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، تمہیں یہ عمل خود کے لیے آسان کر لیا ہے کیونکہ ان کی دنیا میں تم نے سورہ جن پڑھ کر ان کی بہت سی طاقتوں کو ختم اور کمزور کر ڈالا۔ اب انہیں بآسانی قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں دوبارہ سے وہ ورد کرنا ہوگا مگر اب وہ تم میرے بتائے گئے وظیفے کے مطابق کرو گی۔ یوں ہی وہ وظیفہ مکمل ہوگا تو شہنشاہ کو ہمارے پاس آنا ہوگا۔ جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں کمرے کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ تپش میں اضافہ ہو گیا، میرا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ میں نے یوں ہی وظیفہ مکمل کیا تو شہنشاہ کو اپنے سامنے پایا، اس کا چہرہ ادھ جلا تھا۔ میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے اسے باتوں کے جال میں پھانسنا شروع کیا۔ جو باتیں شاہ بابا نے بتائی تھی وہی سب کچھ دہرایا۔ میں نے کہا، تم میری بھتیجی کا پیچھا چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں یہاں قید کر لوں گی۔ اس نے کہا، میری طاقتیں 2 گنا زیادہ ہو گئی ہیں، اب مجھے کوئی قید نہیں کر سکا۔ میں نے اسے اپنی باتوں میں الجھائے رکھا، اتنا الجھایا کہ اس کا دھیان شاہ بابا کی طرف نہ گیا، اور شاہ بابا نے اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے ہاتھ میں موجود سفید رنگ کا پاؤڈر جیسے شہنشاہ پر ڈالا تو وہ جلتا بھنتا دھوئیں کی شکل اختیار کر گیا۔ انہوں نے جلدی سے اسے قریب پڑی بوتل میں بند کر ڈالا، یوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاہ بابا کے پاس قید ہو کر رہ گیا۔ انہوں نے کہا، پہلے بھی یہ خبیث میرے حواریوں کی خطا کی وجہ سے آزاد ہو گیا تھا مگر آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اب اس کے ساری راہوں کو میں بند کر دوں گا۔ انہوں نے اس کمرے میں موجود ایک گڑھا کھودا اور بوتل کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ جب سارا عمل پورا ہوا میں نے گویا سکھ کا سانس لیا۔ اپنی بھتیجی فائزہ کو ہوش میں آتے دیکھا، فوراً اس کے قریب گئی۔ شاہ بابا نے اسے دم کیا اور ایک کالا دھاگا اس کے ہاتھ میں باندھ دیا تاکہ وہ آئندہ کسی بھی ایسے شر سے محفوظ رہے، اور یوں میں نے شاہ بابا کی مدد سے اپنی بھتیجی فائزہ کو بچا لیا تھا۔